ہر انسان اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے کسی نہ کسی رشتے میں بندھا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے قریبی عزیز ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے دوست ہوں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، جو ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ بالکل ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں جو اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو ان لوگوں میں نظر آئیں گی، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگ قابل رحم اور قابل ترس ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو 7 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جو آپ نے عموماً دیکھی ہوں گی لوگوں میں، اور ایسے لوگوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ سوچ لیں کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ پسماندگی کا یا ذہنی طور پہ بیماری کا شکار ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پر میں لے کے آئی تھی کچھ گروسری، کچھ فروٹ اور کچھ تھوڑی بہت سی شاپنگ تھی، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اچھا، پہلی نشانی ایسی لوگوں کی یہ ہے کہ یہ ہر بات کو پرسنل لے لیتے ہیں، ہر چیز کو ذاتی لے لیتے ہیں۔ آپ بات ایک جنرل بات کرتے ہیں، آپ ایک جنرل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ڈسکشن جب ہوتی ہے تو اس میں بہت سے پوائنٹس زیر غور آتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں کوئی بات ایسی ہوئی جو کہ ان میں موجود ہے اور آپ نے وہ بات کر دی، حالانکہ آپ جنرلی وہ بات کر رہے ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسنل اٹیک ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ہر بات کو بہت پرسنل لے جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ شاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ڈسکشنز کم سے کم کریں، کیونکہ یہ لوگ خواہ مخواہ ہر بات کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زور سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بدتمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہیلدی ڈسکشن ہوگی تو وہاں پر سارے ٹاپک زیر بحث آتے ہیں۔ جنرل ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے، اور دیکھیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عام ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ والا مسئلہ تو ہے ہمارے ساتھ، لیکن اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے وہاں پہ پرسنل اٹیک کر رہا ہو، وہ ایک جنرل بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دھیان کریں کہ ان کے ساتھ جب بات ہو رہی ہو کوشش کریں کہ آرگیومنٹ کم سے کم کریں، کیونکہ یہ ہر آرگیومنٹ کو، ہر بات کو ذاتی لے لیں گے۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اچھا، یہ والا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو لوگ غیر منطقی باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی دلیل راس نہیں آتی، بلکہ وہ کسی دلیل سے نہیں مانتے، کیونکہ وہ غیر منطقی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بات آپ ان سے شروع کریں الف سے، وہ بات کو کہیں سے کہیں کھینچ کے یہ تک لے جائیں گے، لیکن اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، بات کا کوئی سرا نہیں ہوگا، کوئی اس میں منطق نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ان کو آپ بات سمجھا لیں، کوئی دلیل پیش کر دیں، ان کے آگے کوئی جواز پیش کر دیں، لیکن یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ غیر منطقی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی بات میں کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا، کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا۔ بس ایسے لوگ، میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لائلک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ سن لیا، بس یہ اس بات پہ سچ مان کے اس کو بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ ان کے سامنے آپ چاہے لاکھ دلیلیں پیش کر لیں اپنے سچے ہونے کی، سچی بات بتانے کی، لیکن جو ایک بات ان کے کان میں پہلے پڑ گئی یہ اسی کو سچ مانیں گے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی تھوڑے سے ذہنی خلفشار کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پہ یہ لوگ بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ پوائنٹ جو ہے چلیں ذہنی مسئلے کو بھی چھوڑ دیں، یہ پوائنٹ تقریباً اس وقت ہمارے ارد گرد موجود 80% لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے ہمیشہ خود کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے، یہ لوگ اکثر آپ کو ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، غلطیاں کرتے بھی نظر آئیں گے، اور یہ لوگ کیونکہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ بیوقوف ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا نہایت فضول ہوتا ہے۔ یہ نارسسسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، جو خود پسندی کی حد تک ان کو اپنا آپ درست لگ رہا ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ہر کام درست ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا بہت ہاتھ میں آپ کو بتاؤں بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کو اتنا زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ میرے بچے سب سے اچھے والا فارمولہ اپنا لیتی ہیں کہ جی میرے بچے تو بہت بہترین ہیں، میرے بچے جو کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بچے کی تعریفیں کرتے رہنا، ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کو اوپر کرنے کی کوشش
کوشش کرنا, دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا, تو پھر ایسے لوگوں میں نا بچپن سے یہ چیز آ جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ ہم بہترین ہیں, ہمارا دماغ بہترین ہے, ہماری سوچ بہترین ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ورلڈ بیسٹ کام ہے. تو پھر ایسے لوگ نا ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور پھر اپنی غلطی نہیں مانتے. غلط کام ان سے ہو بھی جائے نا تو پھر انہوں نے نا, اچھا غلطی ماننا تو چلیں دور کی بات, انہوں نے ایک ایسا ماحول یہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی ان کو غلطی کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتا. پھر اس میں زیادہ, وہی جیسے میں نے کہا نا کہ زیادہ سر چڑھانے کا عمل نا اس میں بچوں کی تربیت میں بھی ہوتا ہے. تو پھر آس پاس والے ارد گرد والے لوگ ان سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن بس وہ ایک مجبوری کے تحت نا بول نہیں پا رہے ہوتے کہ بس ٹھیک ہے جو انہوں نے کر لیا وہ بہترین کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ماننی تو ہے نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, نہ یہ غلطی مانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو انسان غلطی نہیں مانتا نا وہ کبھی صحیح راستے پہ نہیں آتا, وہ ہمیشہ غلطیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے. اور پھر لوگ اس کو غلطیاں بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطیاں کر رہا ہے تو کرتا رہنے دو, کیونکہ اس سے زیادہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, لیکن یہاں تک ویڈیو واچ کر لیا, پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے. اگلا پوائنٹ ہے حد سے زیادہ ریئیکشن دینا, حد سے زیادہ رد عمل دینا ہر بات پہ, شدید غصے میں آ جانا. دیکھیں بات ہوتی ہے تو بات کا جواب بات سے ہی دیا جاتا ہے, بات کا جواب پتھر مار کے نہیں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اوور ریئیکٹ کرنا, ذرا سی بات پہ اچھلنا شروع ہو جانا, شور مچانا شروع ہو جانا کہ آواز باہر جانا شروع ہو جائے. پھر ایسے انسان شدید غصے میں جب ریئیکشن دیتا ہے نا تو ایسے ایسے الفاظ, اللہ معاف کرے, بول جاتا ہے, ایسی ایسی چیزیں بول جاتا ہے جو اگلے کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے. اچھا یہ لوگ نا خود بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے نا یہ بہت زیادہ ریئیکشن دیتے ہیں. تو ایسے میں نا ان کے ساتھ مزید ریئیکشن دینا, مزید ویسا ہی رد عمل دینے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لی جائے, کیونکہ یہ لوگ بھی ماننے والے تو ہوتے نہیں ہیں اور انہوں نے اوور ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں سے نا پھر ایک اچھی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آپ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ایک اچھی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, ایک ان کے فائدے کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, لیکن پھر 90% کیسز میں نا ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کیا بات سمجھائی جائے, کیونکہ انہوں نے تو آگے سے شدید غصے والا ریئیکشن دینا ہے اور انہوں نے آگے سے شور مچانا ہے. تو یہ جو شور مچانے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, یہ بھی ذہنی طور پہ بیمار لوگوں میں ہی آتے ہیں. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے شکی ہونا, ہر بات پہ شک کرنا. دیکھیں یہ والی چیز بہت بہت خراب ہی آپ اس کو کہہ لیں, یہ گھر خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے. جو لوگ ہر بات پہ شک کرتے ہیں, انہیں دنیا میں کوئی انسان صحیح لگتا ہی نہیں ہے, انہیں لگتا ہے ہر بندہ غلط ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی نے یا تو ہمارے پہ جادو کرا دیا ہے, یا کسی کی نظر لگ گئی ہے, یا ہر بندہ ہمارے خلاف ہے, ہر بندہ ہم سے جیلس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتہ کون بندہ کیا ہے, کس بندے کے مالی حالات کتنے اچھے ہیں, کون بندہ کتنا فائنینشلی سٹیبل ہے, کون بندہ ذہنی طور پہ کتنا مضبوط ہے. تو اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھ لینا کہ جی میرے سے جیلس ہو رہا ہے, فلاں بندہ بھی میرے سے جیلس ہو رہا ہے, وہ مجھے دیکھ کے جل رہا ہے, وہ نظر لگا رہا ہے, یا وہ جادو کر رہا ہے ہم پہ. ایسا نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان میں یہ سمجھنا اور یہ بلکہ بہت سی کیا ہر چیز پہ یہ توکل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ نواز رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, کسی کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن پہ مشکلات بھی دیتا ہے اور آزمائش میں بھی ڈالتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اس لیے ہر وقت کی شک کرنے والی جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یہ بھی ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہوتے ہیں اور یہ بھی ذہنی طور پہ پریشان لوگ ہی ہوتے ہیں. چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کی بات نہیں سنتے, یہ بات کے بیچ میں بات کاٹتے ہیں. دیکھیں دوسروں کی بات سننا نا, کسی کی بات سننا اور پھر اس پہ جواب دینا یہ بہترین طرز عمل ہے, لیکن ایسے لوگ بات سنیں گے کم, اپنی سنانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں. بات کے بیچ میں بات کاٹ دینا, ٹاپک کچھ ہو رہا ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, ڈسکشن کچھ اور ہو رہی ہے, اس کے بیچ میں اپنی رائے جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پہ فضول اپنی رائے دینا, اور پھر یہ کوشش کرنا کہ ہماری رائے کا احترام بھی کیا جائے. تو ایسے لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. تو اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آئے نا جو بار بار بات کاٹ رہے ہیں تو بس پھر خاموش ہو جائیں, کیونکہ پھر ان لوگوں نے بات سننی نہیں ہوتی. یہ لوگ صرف اپنی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ اسی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کسی کی بات سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اچھا جناب اب چلتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ نا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا بی پی لو ہو گیا ہے, انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی انرجی ختم کر دیتے ہیں, جو آپ سمجھ لیں کہ آپ ان سے بات کرنے سے پہلے جتنے فریش ہوتے ہیں نا آپ ان سے بات کرنے کے بعد اتنے ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ لوگ انرجی چوس لیتے ہیں دوسرے کی, کیونکہ یہ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 1 منٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا اندھیر ہو گئی ہے, دنیا ختم ہے, دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, دنیا میں ہر بندہ ظالم ہے, ہر بندہ میرے خلاف ہے.
सो एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग भी जो है ना, ये भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। ये भी ज़हनी बीमार लोग होते हैं, इनको भी थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और देखें, ये वाली जो निशानियाँ है ना, खुदा ना खास्ता मैं ऐसे नहीं कह रही कि इन लोगों को कोई पागल खाने भिजवा दे या इनको कोई इनसे बात करना छोड़ दें। ये आम मसाइल हैं इस वक्त, ये हमारे माशरे में मसाइल हैं और ये बहुत से लोगों को हैं। और इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ राब्ते मज़बूत रखें, अपनी नमाज़ें जो है वो बाकायदगी से पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, डिप्रेशन में अगर हैं तो डिप्रेशन से निकलने के लिए दुआएं करें और काउंसलिंग लें, प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा आपको नज़र आए ना, आपके घर में हो, कोई इर्द गिर्द हो, उसको प्यार मोहब्बत की और काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं किसी अच्छे काउंसलर से, किसी साइकेट्रिस्ट से। और ये बुरी बात नहीं है, इस वक्त हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, ये वाले मसाइल होना एक आम सी बात है। ये वाले मसाइल आप यकीन करें, अगर आप नोटिस करना शुरू करेंगे ना, आपको शायद 80% लोगों में ये वाले मसाइल नज़र आ रहे होंगे, उसमें सारी की सारी निशानियाँ होंगी। सो कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर नहीं होना, बल्कि इनको ठीक करना है और इनको ठीक करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करते हैं ना जनाब, तो अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर लूँ कि जो लोग अपने चैनल की या प्रोडक्ट प्रमोशन कराना चाह रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के बायो में मौजूद है, वहाँ से आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।